بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آنریبل پروفیسر ڈاکٹر رفاقت علی اکبر صاحب, پروفیسر ڈاکٹر شاہد فاروق صاحب, پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود صاحب, پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال صاحب, پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید صاحب, پروفیسر ڈاکٹر عالیہ خالد صاحبہ, دیگر فیکلٹی ممبرز, اسکالرز, پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں خاص طور پر پروفیسر ڈاکٹر رفاقت علی اکبر صاحب کو, جو میرے دوست ہیں, کہ پنجاب یونیورسٹی میں IER وہ پہلا ڈپارٹمنٹ ہے جو پوسٹ گریجویٹ کانفرنس جو ہے وہ منعقد کرتا ہے, اور جس میں ریسرچ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے ریسرچ آرٹیکلز پریزنٹ کرتے ہیں. یہ ٹریڈیشن اس سے پہلے پنجاب یونیورسٹی میں موجود نہیں تھی. تو 2007 میں بھی انگلینڈ میں تھا, اور میں یونیورسٹی آف لیڈس میں تھا, اور وہاں میں نے یہ دیکھا کہ MPhil اور PhD اسٹوڈنٹس کے لیے جب وہ اپنا ریسرچ کا 1 سال مکمل کر لیتے ہیں تو ان کے لیے کلوکیم کے نام سے ایسی ایک علمی مجلس کا اہتمام کیا جاتا ہے, جس میں وہ اپنے پریزنٹیشن دیتے ہیں, اپنے کام کو پریزنٹ کرتے ہیں, اور جو ان کے فیلو ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں جو دوسرے پروفیسر صاحبان کے ساتھ انرولڈ ہیں, وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسرے پروفیسرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو جب وہ اپنی ریسرچ پریزنٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر کویسچننگ کی جاتی ہے. وہ جو پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کویسچننگ کرتے ہیں, اور دوسرے پروفیسر صاحبان بھی کویسچننگ کرتے ہیں. اس ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اسکالر ہے جس نے ریسرچ کی ہے اس کے اندر جو گیپ رہ گئے ہیں یا اس کی کوئی نئی ڈائمینشن جو کہ مسنگ ہے, اس سے اس اسکالر کو آگاہ کیا جائے کہ آپ نے ریسرچ کی ہے, اس میں یہ ڈیفیشنسی ہے. تو وہ کویسچننگ جو کی جاتی ہے وہ آپ کا سپروائزر نوٹ کرتا ہے, اور اس کے مطابق پھر آگے آپ کے جو ماڈیفکیشن ہے آپ کے ریسرچ ورک کے اندر کی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ نام کلوکیم دے لیں یا آپ پوسٹ گریجویٹ کانفرنس دے دیں, پرپز اس کا ایک ہی ہے. اور مجھے یہ یقین ہے کہ آج یہاں بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ 5 ڈفرینٹ کلاس رومز میں ہمارے ریسرچ اسکالرز نے اپنے کام کو پریزنٹ کیا, ریسرچ کو, اور ان سے ڈیفینیٹلی کویسچننگ کی گئی ہوگی اور انہوں نے اس کو نوٹ کیا ہوگا تاکہ وہ امپروو کر سکیں, ماڈیفائی کر سکیں اپنے ریسرچ کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرانسفارمیشن کا یہاں کہا گیا ہے اور آئیڈیا ہے, اس کا تھیم بھی ہے, اس میں ایجوکیشن جو ہے وہ ایک کی ہے, ایک چابی ہے کسی ملک کے کو ایک ڈیولپنگ نیشن سے ڈیولپڈ نیشن میں بنانے میں. کس طریقے سے جن ملکوں نے اور جن قوموں نے اس راز کو پا لیا کہ ہائر ایجوکیشن, جب ہم ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں تو ہائر ایجوکیشن سے مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹیز, ریسرچ انسٹیٹیوشنز. تو یونیورسٹیز کا جو فنڈامنٹل کام ہے وہ ہے کریشن آف نیو نالج, اور کریشن آف نیو نالج کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ از اے کاسٹلی ایکٹیویٹی, اس کے اوپر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو جن قوموں نے اس راز کو پایا, دے ہیو ویری ہیویلی انویسٹڈ آن دیئر ایجوکیشن, پرٹیکولرلی آن ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز. اسلامی دنیا میں اس کی سب سے پرائم ایگزامپل ملیشیا ہے. ملیشیا گزشتہ 30 سال سے اپنی GDP کا 25% جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر خرچتا ہے, اور اب اس کا اگر آپ ان کی اکانومی کے ساتھ لنک کریں تو ان کی جو ایکسپورٹ ارننگز ہیں, وہ جو ملیشیا ایکسپورٹس کرتا ہے وہ کوئی $300 ارب تک پہنچ چکی ہیں, اور ان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ اس وقت یورپ کا مقابلہ کرتی ہیں.
اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں یو ایس اے کا انسٹیٹیوشن میسیچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جو دنیا میں انجینئرنگ کا نمبر 1 انسٹیٹیوشن سمجھا جاتا ہے، اس کے جو گریجویٹس نکلے وہ ان گریجویٹس نے 400 کمپنیز بنائی ہیں. آج ایک نیو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، وہ ہے انٹرپرینورشپ، کہ حکومت اور پرائیویٹ کمپنیز ہر گریجویٹ کو نوکری نہیں دے سکتے، تو ان امپلائمنٹ ہے. تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ ان بچوں کو جو ہمارے گریجویٹس ہیں ان کو انٹرپرینورشپ سکھائی جائے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار کریں، پھر وہ بڑے ہوں اور اس سے دوسروں کو امپلائی کریں. بیسیکلی یہ فلسفی بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلسفی کے بالکل ساتھ میچ کرتی، جنہوں نے فرمایا کہ تجارت میں آپ کا 9 حصے رزق رکھا گیا ہے اور 1 حصہ باقی کاموں میں. تو ٹریڈ بھی ایک انٹرپرینورشپ ہے. تو انٹرپرینورشپ سکھانے کی پوری دنیا کی یونیورسٹیز کوشش کر رہی ہیں، اور انڈیا ایک یونیورسٹی بنا رہا ہے، اور وہ بڑے ڈیفرنٹ ماڈل کے اوپر ہے. اس میں روایتی درس و تدریس نہیں ہے، اس کے اندر بڑے بڑے انٹرپرینور شامل ہیں. اس کے اندر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے جب اسٹوڈنٹ ہوں گے تبھی وہ اپنے انٹرپرینور آئیڈیاز دیں گے، اور ان کا ٹارگٹ ہے کہ وہ یونیورسٹی جب مکمل ہو تو 2030 تک وہ 10,000 نئے بزنسز اس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ شروع کریں. تو دس از اے نیو وے آف لکنگ ایٹ دی ہائر ایجوکیشن. تو میں بات کر رہا تھا MIT میسیچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی. اس 400 کمپنیز اس کے گریجویٹس نے بنائی اپنی، اور وہ ان کے جو سیلز ریونیوز ہیں وہ $300 ارب سے زیادہ ہیں. کتنے؟ 300. ہمارا ملک جو ہے، ہماری ایکسپورٹ ارننگز کتنی ہیں؟ 22 کروڑ کا ملک ہے. ہماری ایکسپورٹ ارننگ 30 ارب ڈالر سے زیادہ نہیں ہے. تو جو ہائر ایجوکیشن ہے اٹ از ڈائریکٹلی لنک ود دی انوویشنز اینڈ انوینشنز. اس کو ہماری یونیورسٹیز کو اس کی طرف آنا پڑے گا. جیسے ڈاکٹر رفاقت فرما رہے تھے کہ آپ پیپر 10 پڑھا لیں لیکن وہ ہوں جو اپلائیڈ ہوں، جو اچھے ہوں، جس کا ملک کو فائدہ ہو. تو اب پاکستان کو اپلائیڈ ریسرچ کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ USA میں ہر سال پلاسٹک کی جو پروڈکٹس ہیں، جو انوویشنز ہیں، 4,000 پیٹنٹس آتے ہیں. پاکستان میں اس سال 388 پیٹنٹس رجسٹرڈ ہوئے ہیں ہر قسم کی پروڈکٹس کے لیے، اور انڈیا میں کوئی 1,80,000 ہوئے. تو آپ دیکھیں کہ ہم اور ہماری جامعات کہاں کھڑی ہیں. ہمارے ہاں پیٹنٹس کو نہیں. یہ پنجاب یونیورسٹی 140 سال کی اس کی ہسٹری ہے. وائس چانسلر کے آفس کے باہر ایک وال آف پیٹنٹس ہیں. میرا خیال ہے 20 سے زائد پیٹنٹس نہیں ہیں آپ کے پاس 140 سالہ تاریخ پر. تو یہ پرفارمنس کوئی اچھی پرفارمنس نہیں ہے. اگر پنجاب یونیورسٹی یہ ہے تو باقی یونیورسٹیز کا آپ حالت دیکھیں، باقیوں کو بھی میں نے دیکھیں. تو اب آپ کا جو ایجوکیشن، پرٹیکولرلی جو ڈسپلن آف ایجوکیشن ہے، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیں کہ بہت سی نئی پیڈاگوجیکل اپروچز آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں وہ آ رہی ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کے اندر کریٹیکل ریزننگ ڈیولپ کی جا سکے، کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کی جا سکے، سوال کرنے کی ہمت دی جا سکے، اور سوال کرنا اور سوچنا سکھایا جا سکے. انالیٹیکل سکلز اسٹوڈنٹس کے اندر آ سکیں تاکہ ایک کھوج کی تلاش ان کے اندر آ سکے. اس کے علاوہ جو سکلز ہیں، کمپیوٹر سکلز ہیں، IT سکلز ہیں، اس کی طرف کریکولم کے اندر ان کو امبینڈ کیا جا رہا ہے کریکولمز کے اندر کہ گریجویٹس جب مارکیٹ میں آئے تو وہ تمام سافٹ ویئرز اور سکلز جانتا ہو، ای کامرس کو جانتا ہو، وہ اپنی کوئی آئیڈیاز کو مارکیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اس کی شخصیت کی تعمیر کی جا سکے، اس کے کردار کی تعریف کی جا سکے، وہ ایک اچھا سٹیزن ہو، وہ امپلائیبل بھی ہو، وہ نالجیبل بھی ہو، اور وہ ایک اچھا سٹیزن بھی ہو. تو اس لیے جو ایجوکیشن ڈسپلن کے اسکالرز ہیں یا ریسرچرز ہیں وہ ایسی ٹیکنیکس کے اوپر کام کر رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر رفاقت کہہ رہے تھے کہ بیڈ کی چادر بھی آپ کے اوپر امپیکٹ ڈالتی ہے. تو کلاس روم سیٹنگز کیا ہیں، لرننگ لوگ ہیں، یہاں لوگ بہت بڑے بڑے لوگ اس فیلڈ کے
ڈاکٹر حافظ اقبال جیسے بیٹھے ہیں, تو دے بیٹر انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کو اور ہمارے ایجوکیشنسٹ کو اس کی طرف توجہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اب دیکھیے کہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے لیٹسٹ, آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائیں گی, ورلڈ اکنامک فورم کی, ہیومن انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان 122 میں سے 112ویں نمبر پہ ہے. تو یہ بڑی ایک پیتھیٹک سچویشن ہے. اب قوموں کی ویلیو جو ہے, آج سے 20 سال پہلے قوموں کی ویلیو لی جاتی تھی ان کے فائنینشیل انڈیکیٹرز کے پاس. ان کے پاس فورن ریزروز کتنے ہیں, ڈالرز کتنے ہیں, سونا کتنا ہے, چاندی کتنا ہے, تیل کتنا ہے, اس اعتبار سے. آج آپ سعودی عرب کو بھی دیکھیں گے تو محمد بن سلمان کا جو ویژن ہے وہ کہتا ہے کہ ہم آئل بیسڈ اکانومی سے ہم انٹلیکٹ بیسڈ اکانومی کی طرف موو کریں گے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر انویسٹ کریں گے, ہم نئے شہر بسائیں گے, نئی بستیاں بنائیں گے, اور اپنی اکانومی جو ہے وہ آئل بیسڈ نہیں ہوگی. اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ الٹرنیٹیو انرجی آ گئی ہے, سورج سے بجلیاں بن رہی ہیں, ہوا سے بجلیاں بن رہی ہیں, تو آئل آہستہ آہستہ ارریلیونٹ ہوتا چلا جائے گا. اس ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اب جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں جب وہ قوموں کی ورتھ کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس قوم کے پاس ہیومن انٹلیکچوئل کیپٹل کتنا ہے, اس کے پاس سائنسدان کتنے ہیں, اس کے پاس انجینئرس کتنے ہیں, اس کے پاس ڈاکٹرس کتنے ہیں, اس کے پاس ایجوکیشنسٹ کتنے ہیں. اس کی ویلیو ہے, ہر ایک کی ایک ویلیو ہے. اور اگر آپ دیکھیں اسکینڈینیوین کنٹریز, ہر 10 لاکھ کی پاپولیشن کے اندر ان کے پاس 10,000 سائنسدان اور انجینئر ہیں. اگر آپ ویسے پورے یورپ کو دیکھیں تو 10 لاکھ کی پاپولیشن کے اندر 5,000 سائنسدان اور انجینئر ہیں. اگر آپ OIC کنٹریز کو دیکھیں تو ہر 10 لاکھ میں 400 لوگ سائنسدان اور انجینئر ہیں, اور پاکستان میں یہ تعداد 300 ہے. ہم کہاں پہ اس وقت اپنے آپ کو رینک کریں؟ تو ہیومن انٹلیکچوئل کیپٹل, اس کو بڑھانے کے لیے سب سے کی رول جو ڈسپلن آف ایجوکیشن ہے وہ بنائے گا. وہ پیڈاگوجیکل اپروچز ڈیولپ کرے گا جس سے اسٹوڈنٹس کی کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ کو ایویلیویٹ کیا جا سکے, جس سے یہ دیکھا جا سکے ایٹ دی اینڈ آف دا سیمسٹر کہ جو نالج اس اسٹوڈنٹس کو دیا گیا ہے ڈیورنگ دی سیمسٹر وہ اس کو اپلائی کرنے کی کیسی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے لیے ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز ہیں, ڈفرینٹ ان نون نومیریکلز ہیں, اور بہت سی اپروچز ہیں. ایکٹیویٹی بیسڈ چیزیں ہیں جس کو یونیورسٹیز اڈاپٹ کر رہی ہیں, انکیوبیشن سینٹرز ہیں, ان کی مدد کی جا رہی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کا کلچر, ڈپارٹمنٹ کا کلچر, آپ کے IER کا کلچر بہت بدلا ہے, اور یہ کریڈٹ اس کی فیکلٹی کو جاتا ہے. اور مجھے آج سب سے زیادہ خوشی جو یہاں آ کے ہوئی وہ اس میں مجھے حافظ اقبال صاحب کو یہاں دیکھ کے ہوئی, کہ آپ نے ان کو ریڈنڈنٹ نہیں کیا اپنے سینئرز کو. آپ اور ڈاکٹر سعید کو دیکھ کے ہوئی کہ آپ ان کے لیے دروازے کھولیں, ان کو پروفیسر آف ایمرائٹس بنائیں, اور اپنے ریسرچ اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ نتھی کریں. پروفیسر یورپ کے اندر ریٹائر ہی نہیں ہوتا. ویسے ریٹائرمنٹ ایج انگلینڈ کے اندر 65 ہے, اور وہ ریٹائر ہوتا ہی نہیں. وہ تب ریٹائر ہوتا ہے جب وہ خود ڈکلیئر کرے کہ میں ریٹائر ہوں. ادروائز ریسرچ اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو آپ تو ایک اور مبارک بات یہ ہے کہ میں پچھلی کانفرنس کے کلوزنگ سیشن میں بھی میں آیا تھا, اور آج مجھے آپ کے سینئرز کو دیکھ کے مجھے بہت ہی اچھا لگا. ایک تو یہ بھی بڑی اچھی جو ہے نا بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اچھا ادارہ, ایک اچھا انسٹیٹیوشن جب آپ کھڑا کرتے ہیں وہ قوموں کی تقدیر بدل سکتا ہے. جیسے MIT کی میں مثال آپ کو دے رہا ہوں. MIT نے بے شمار برینز دیے ہیں, اور ان برینز نے بے شمار ریونیوز, نئے بزنس, نئے آئیڈیاز, نئے انوویشنز کھڑی کی. اب آپ دیکھیں کہ کیمبرج یونیورسٹی کے کوئی 110 سے زائد نوبل لاریٹس ایک اکیلی یونیورسٹی نے پیدا کی ہیں. آپ کی اسلامی دنیا ہے جس کے 57 ملک ہیں, آپ کے پاس 3 یا 4 نوبل لاریٹس ہیں. ان میں سے بھی 2 ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ریسرچ ورک یورپ کی لیبارٹریز کے اندر کیا ہے. یعنی انہوں نے آپ کی اسلامی دنیا کی لیبارٹریز کے اندر کام نہیں کیا.
اور ان کا ایک کالج ہے کیمبرج کا، ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کیمبرج میں ہم جایا کرتے تھے، اس کا نام ہے ٹرینٹی کالج. 33 نوبل لاریٹ صرف اس ٹرینٹی کالج نے پیدا کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دا کی فیکٹر ان اے انسٹیٹیوشن از دی فیکلٹی. اگر آپ نے میرٹ کے اوپر سفارشوں کو رد کر کے، رشتہ داریوں کو ختم کر کے اگر آپ نے فیکلٹی ریکروٹ کر لی، آپ کے ادارے کو اوپر بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ایئر کنڈیشنرز، سوفاز، ملٹی میڈیاز، یس دے آر امپورٹنٹ فار ماڈرن لرننگ، لیکن یہ سیکنڈری ہے. اگر آپ کا ٹیچر اچھا ہے، وہ انڈیویجول کوچنگ دیتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹ کا نام جانتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، وہ اس کے لیے خضر کی صورت ہے، تو یقین کریں آپ کے اسٹوڈنٹ آکسفورڈ اور کیمبرج کو بھی بیٹ کر سکتے ہیں. میں ذاتی طور پہ آپ کو موٹیویشن دینے کے لیے، کوئی اپنی عظمت بیان کرنے کے لیے نہیں، میں بتاتا ہوں. میرے والد محکمہ نہر میں سب انجینئر تھے، انہار محکمہ میں. ہر 2-3 سال بعد ان کی ٹرانسفر ہو جاتی تھی اور نہروں کے کنارے بنے بنگلوں میں ہماری فیملی شفٹ ہو جاتی تھی. اس زمانے میں 5-5 میل دور سکول ہوا کرتے تھے، اور وہ سکول ہوتا تھا پرائمری سکول یا مڈل سکول. اور میں 5 میل کچی سڑک، یعنی وہ پکی سڑک نہیں ہوتی تھی، کچی مٹی کی سڑک، اس کے اوپر سائیکل چلا کے میں سکول جاتا تھا اور سائیکل چلا کے میں واپس، یعنی کتنے 10 میل کا روز میں ٹریول کرتا تھا. ان سکولوں کے اندر ٹاٹ بھی موجود نہیں تھے. ہم پٹسن کی ایک بوری اپنے سائیکل کی پچھلی کاٹھی کے اوپر رکھتے تھے، وہ لے کے جاتے تھے. ملیشیا کی ہماری یونیفارم تھی اور اس کے اندر ہم میری والدہ ایک پراٹھا اور آملیٹ بنا کے دیتی تھی کہ یہ ریسیس ٹائم میں آپ لنچ کر لینا. تو ان سکولوں میں کلاس روم نہیں تھے، شیشم ٹالی کے درخت تھے، اور ان ٹالی کے درخت کے نیچے ہی ایک ہی استاد سارے مضامین ہمیں پڑھاتا تھا. اور جو استاد تھے وہ بھی سائیکل پہ آتے تھے، صاف ستھری سائیکل، صاف ستھرے کپڑے، شاندار انسان. سب سے پہلے وہ چیک کرتے تھے کہ ہمارے ناخن کٹے ہوئے ہیں. اس زمانے میں، آج تو بچے بالوں میں شیمپو کرتے ہیں، ہم لوگ سب نہا کے لائف بوائے صابن کے ساتھ نہا کے تو سر میں تیل لگایا کرتی تھی مائیں. وہ دیکھتے تھے تیل لگا ہوا کہ نہیں لگا، کپڑوں کے اوپر داغ تو نہیں. اور اس کے بعد وہ اتنا اچھا پڑھاتے تھے. جب 5ویں 8ویں 10ویں کا امتحان آتا تھا تو وہ اساتذہ سکول لگنے سے 1 گھنٹہ پہلے ہمیں بلا لیتے تھے. مثلا میتھمیٹکس کے استاد نے بلا لیا ہے، اب جب چھٹی کا ٹائم ہوا ہے تو اب آگے 2 گھنٹے کی کلاس وہ کیمسٹری کا استاد نے لے لی ہے، وہ کہے گا نہیں میں پڑھاؤں گا. یعنی اسکول کا ٹائم ختم ہو گیا، کوئی ٹیوشن نہیں، اور 1 گھنٹہ صبح پڑھایا جا رہا ہے، 2 گھنٹے شام پڑھائے جا رہے ہیں. ہم شام کو گھر آ رہے ہیں. اور جب ہفتہ یا اتوار کی چھٹی ہوا کرتی تھی، جب اتوار کی چھٹی ہوئی، اس چھٹی والے دن ہمیں پتا چلا کہ ہمیں اردو کے ماسٹر صاحب نے بلا لیا اپنے گھر. اب ان کے گھر سے شاگرد کھا بھی رہے ہیں اور ان سے پڑھ بھی رہے ہیں. تو کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا تھا. اور کچھ سکولوں میں اسٹوڈنٹس کو بستروں سمیت بلا لیا جاتا تھا کہ آپ اپنا گھی، دانے اور وہ چیزیں لے کے آ جائیں. اسکولوں کے اندر 2-3 کمرے ہی ہوتے تھے جو 9th 10th کو ملا کرتے تھے. 6ٹھی جماعت میں جا کر ہمیں ٹاٹ ملے تھے اور 9ویں جماعت میں جا کر ہمیں بینچز ملے تھے. آپ کے پاس تو آج وسائل بڑے، قدم قدم کے اوپر میں ٹریول کرتا ہوں ولیجز کے اندر. اب ہائی سکولز ہیں، کالجز ہیں، آپ کے پاس وہ جی پنجاب کالج ہے، فلاں کالج ہے، ویسے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر بھی وہ کوالٹی کیوں نہیں نکلتی. تو جب میں یونیورسٹی میں آیا تو یہاں میں نے اے لیولز اور او لیولز کے اسٹوڈنٹس کو کمپیٹ کیا. جب میں انگلینڈ میں گیا تو ہم نے انگریزوں کو کمپیٹ کیا، اور اپنی پی ایچ ڈی کے دوران جو انگریز طالب علم تھے وہ 3 ریسرچ آرٹیکل پبلش کیا کرتے تھے آن ایوریج. ایک اچھا طالب علم. میں نے 9 کیا، اور 9 کرنے کے بعد، اور سب ہائی امپیکٹ فیکٹر تھے. آپ ریسرچ گیٹ پہ جائیں، آج بھی وہ پڑے ہوں گے. اور میرا ایریا بھی بہت مشکل تھا.
اور 9 کا مٹیریل میرے پاس تھا جو میں پاکستان سے ہاتھ لے کے آیا ڈیٹا. تو ایک اور جب وہاں جو اسکول آف انجینئرنگ میں پڑھتا تھا تو اسکول آف انجینئرنگ میں لیوسی جیکسن جو تھی وہ ریسیپشنسٹ تھی. تو انہوں نے ہمیں ای میل کی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو کہ لیوسی جیکسن جو ہے وہ 1.25 گھنٹے کے لیے لنچ بریک کرتی ہے روز. تو جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کی جگہ پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے وہ ہمیں جوابی ای میل کر دے. اس کو ہر روز 15 پاؤنڈ ملا کریں گے. اب 15 پاؤنڈ اس زمانے میں اس سے ناشتہ بھی ہو جاتا تھا, لنچ بھی ہو جاتا تھا اور ڈنر بھی ہو جاتا تھا. اتنا اچھا وہ پے پیکج تھا. میں نے بھی اپلائی کر دیا. 2 پروفیسر صاحبان نے انٹرویو کیے 10-12 اسٹوڈنٹس کے, جن کے اندر انگلینڈ کے لوکل لوگ بھی شامل تھے. اینڈ دے سلیکٹڈ می ٹو اسٹینڈ ایٹ دی ریسیپشن آف دی اسکول آف انجینئرنگ ایٹ دی پلیس آف لیوسی جیکسن. تو میں نے ان پروفیسر سے پوچھا کہ میں تو نیٹو انگریز نہیں ہوں, میری انگریزی بھی اتنی اچھی نہیں, آپ نے مجھے یہاں کیوں کھڑا کیا؟ آپ کسی اور کو چوز کر لیتے. تو مجھے کہنے لگے کہ گرامیٹکلی ٹیکنیکلی یور انگلش از ویری اسٹرانگ. میں نے, اب سنیے میری بات, میں نے اسی وقت سوچا اور دعائے مغفرت کی اپنے اس استاد کے لیے جس نے مجھے انگریزی کے 12 ٹینس سکھائے تھے, جس نے مجھے ڈائریکٹ انڈائریکٹ سکھائی تھی, جس نے مجھے ایکٹیو اور پیسو سکھائی تھی, جس نے میرے ہاتھوں کے اوپر سوٹیاں ماری تھیں. آج ایز اے پیکج اس سٹیج کے اوپر اگر میں کھڑا ہوں تو اس کا کریڈٹ میرے ان اسکول کے اساتذہ کو, اس کالج کے اساتذہ کو اور میرے اس یونیورسٹی کے اساتذہ کو ہے جنہوں نے میری شخصیت کو ٹرانسفارم کیا. اور آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہے. جب آپ ایک یونیورسٹی میں آتے ہیں, آپ ایک کو ایجوکیشن, آپ کے پاس ایک سوشل ایکسپوئر بنتا ہے, آپ کو ایجوکیشن میں آتے ہیں. پہلی دفعہ آپ کا واسطہ لڑکیوں سے پڑتا ہے اور موسٹلی اور پہلی دفعہ جو ہے آپ کا واسطہ لڑکوں سے پڑتا ہے. یہاں آپ نے سیکھنا ہے کہ ود ڈگنیٹی اینڈ آنر ہم کس طریقے سے کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. ہم وداؤٹ جینڈر ڈسکرمنیشن اس علم کی دنیا کا سفر کیسے کر سکتے ہیں. ٹو می دیر از نو جینڈر آف اے اسٹوڈنٹ. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو یہ اصول اپنانا ہوگا کہ فیمیل اور میل اسٹوڈنٹ کی کوئی جینڈر نہیں, اسٹوڈنٹ از اے اسٹوڈنٹ اینڈ دیر از اے نو جینڈر آف اے ٹیچر. آپ کو اس کی طرف جانا پڑے گا تاکہ ٹرانسفارمیشن جب ہوتی ہے جب آپ ایک انسٹیٹیوشن کے اندر وہ کلچر ڈیولپ کرتے ہیں جس میں سوچنے کی آزادی, جس کے اندر کہنے کی آزادی, جس کے اندر بولنے کی آزادی, وہاں سے نئی تھیوریز نکلتی ہیں. جہاں پابندیاں ہوں وہاں سے انوویشنز اور انوینشنز نہیں نکلا کرتی. وہاں سے نئی فلسفیز نکلتی ہیں, وہاں سے نئے لاز ایوالو ہوتے ہیں. سوچیں کہ مغربی دنیا سے ہی کیوں نیوٹن اور آئنسٹائن نکلتے ہیں, کیوں وہاں سے ہی سارے ریفرنس ہم جتنے کوٹ کرتے ہیں ادھر سے کیوں. تو ان کے ادارے کسی کو کچھ کہنے پہ, کچھ آئیڈیا پریزنٹ کرنے پہ قدغن نہیں لگاتے ہیں. اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر سیمینار کرتے ہیں, اس کے اوپر کلوکیم کرتے ہیں. جس نے اس کے فار بولنا ہے فار بولے, جس نے اگینسٹ بولنا ہے اس کے اگینسٹ بولے. اور دس ڈبیٹ کنٹینیوز ان دی کلاس روم, ان دی کوریڈورس, ان دی لانس, ان دی کیفیٹیریاز, ایوری ویئر. ایک اکیڈیمک ماحول آپ نے یہ ڈبیٹ کا, ڈسکورس کا ایک کلچر کریٹ کرنا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ سفر پنجاب یونیورسٹی کے اندر آئے گا, چلے گا اور رکے گا نہیں. جب آپ یہ کلچر سیکھنے اور سکھانے اور علم کا کریں گے تو یہ یونیورسٹی بھی آگے بڑھے گی. ٹیلنٹ آپ کے پاس موجود ہے, اساتذہ کی رہنمائی کی جو ضرورت ہے وہ ہمیں اپنے ٹیچر کی ایک تو میرٹ کے اوپر سلیکشن کو یقینی بنانا ہے, پھر ان کی لنکیجز کو کرنا ہے. ایز اے چیئرمین جو آپ فرما رہے ہیں
اپریزل میں نے آتے ہی اس کا کہا ہے، اور اپریزل کی جا رہی ہے، جو پریویس ٹریننگس تھیں اس کے کیا ہمیں ریزلٹس ہیں، اور جو پارٹیسپینٹس تھے ان کا کیا فیڈ بیک ہے، اور بیسڈ آن دیٹ وہ ٹرینرس کے اندر ماڈیفکیشنس بھی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ لائی جائیں گی. کوالٹی آف ہائر ایجوکیشن از ڈائریکٹلی لنکڈ ود دی کوالٹی آف دا ٹیچر. اس لیے فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہر یونیورسٹی کا اپنا بھی ہونا چاہیے. میں نے جہانگیر یونیورسٹی میں یہ رکھا تھا، اور ڈاکٹر صاحب آپ وہاں تشریف لاتے رہیں، اور ہر یونیورسٹی کو کرنا چاہیے، اور اس کے بڑے زبردست فوائد اور ثمرات نکلتے ہیں. اس کے بعد جو چیزیں ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک انڈیجنس پی ایچ ڈی پروگرامس شروع کیا جائے تاکہ پی ایچ ڈی پاکستان کے ایشوز کے اوپر کی جائے. بہت سارے اساتذہ باہر جاتے ہیں اور وہ ان کے پرابلمس کے اوپر پی ایچ ڈی کر کے واپس آتے ہیں، اور ان کے پرابلم کے بھی ایک بٹ کے اوپر پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں، ان کے پورے پرابلم پہ نہیں. وہ جو پروفیسر ہے اس پرابلم کے 3-4 حصے کرتا ہے اور 3-4 ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو دیتا ہے، اور آپ اس کے ایک بٹ کے اوپر پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں، اور وہ اس پی ایچ ڈی کا پاکستان کو وہ فائدہ نہیں ملتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ایریاز بھی آئیڈینٹیفائی ہونے چاہیے کہ جس میں پی ایچ ڈیز کروانی ہے کہ وہ ہماری یونیورسٹیز کا اور ہمارے ملک کے ریلیونٹ ہوں. اور دوسری بات یہ کہ انڈیجنس پی ایچ ڈی پروگرام اسٹرینتھن کرنا چاہیے، اور وہاں اسٹوڈنٹ کو اسٹائپنڈ